انسان کے وجود کے اندر کھوپڑیوں کے اندر بھیجے کھول رہے ہیں اور ناک کے ذریعے سے وہ بھیجا بہ کر کے باہر نکل رہا ہے، آنکھیں پگھل رہی ہیں، آنکھیں پگھل کر کے بہ رہی ہے، عیسیٰ کے بال سے خون کی پھواریں نکلے گی جواب دینے سے پہلے۔ یہ خشیت ربانی کا عالم ہوگا۔ ہانڈیوں کے اندر پانی کھولتا ہے اس طرح کھوپڑیوں کے اندر بھیجے کھول رہے ہوں گے، زبان سینے پہ لٹک رہی ہے، آنکھیں بہ رہی ہے، ناک سے بھیجا باہر آ رہا ہے، پسینے میں شرابوری کا عالم ہے۔ لیکن جس وقت اللہ تبارک و تعالی حساب لے گا، وہ حساب کا منظر بھی بڑا عجیب ہے اور بڑا عظیم ہے، اور وہ حساب کا منظر یہ ہے، جس میدان کے اندر، جس گراؤنڈ کے اندر اللہ تعالیٰ جمع فرمائے گا حساب کے لیے، اس میدان کی کیفیت یہ ہوگی، نمبر ایک وہ اتنا بڑا ہوگا اس کا کوئی کنارہ نہیں، نمبر دو وہ جو زمین اس کی ہوگی گویا وہ فولادی زمین ہوگی، یعنی یہ مٹی والی زمین جس کا انسان تصور کرتا ہے، یہ مٹی والی زمین نہیں ہوگی بلکہ زمین فولادی ہوگی، فولاد کی زمین ہوگی۔ اگر سمجھانے کے لیے آسان زبان میں کہا جائے تو زمین تانبے کی ہوگی، اور وہ تانبے جیسی زمین اس کو سورج مکمل اپنی کشش سے جو ہے وہ تپا رہا ہوگا، اور انسان اور سورج کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ ہوگا۔ جس وقت انسان کو اللہ حساب کے لیے کھڑا کرے گا، ذرا تصور کریں، ذرا غور فرمائیں، اور سننے سے زیادہ اس پر غور کرنے کی کوشش کریں، محسوس کرنے کی کوشش کریں، تصور میں لائیں۔ مئی کا مہینہ ابھی رخصت ہوا، اللہ اکبر، مئی کا مہینہ بلکہ ابھی رخصت بھی نہیں ہوا، مئی کے مہینے میں زندگی گزار رہے ہیں، اللہ اکبر، اپریل کا مہینہ رخصت ہوا اور مئی کے مہینے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ ذرا غور تو فرمائیں کہ انسان دوپہر کی چلچلاتی دھوپ میں گھر سے باہر نکلنے کی ہمت نہیں کرتا، انسان چلچلاتی دھوپ میں گھر کے باہر قدم رکھنے کی کوشش نہیں کرتا۔ یہ دھوپ ہے، یہ زمین ہے، یہ اپنا علاقہ ہے، اپنا شہر ہے، ہم چاہیں تو اے سی میں رہیں، ہم چاہیں تو پنکھوں میں رہیں، ہم چاہیں تو جیسا چاہیں لباس استعمال کریں، مگر اللہ اکبر ذرا تصور میں لائیں، یہ باتیں کسی مولوی صاحب کی کہی ہوئی نہیں ہے، یہ بات تو مولا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو پہلے ہی آگاہ کرنے کے لیے فرما دیا۔ ذرا تصور میں لائیں، اللہ اکبر، اس وقت سورج چوتھے آسمان پر ہے اور پشت کی طرف سے چمک رہا ہے، اور اس وقت جو سورج ہوگا، سورج اللہ اکبر چوتھے آسمان پر نہیں ہوگا بلکہ انسان کے سر اور سورج کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ ہوگا، اور پھر وہ پیٹھ کی طرف سے نہیں چمکے گا بلکہ اپنے چہرے کی طرف سے چمکے گا۔ اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس یوم حساب کی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، اللہ اکبر، انسان جو ہے اس سورج کی تپش کی وجہ سے کیفیت یہ ہوگی کہ لوگوں کے سر میں بھیجے اس طریقے سے کھولتے ہوں گے جس طریقے سے چولہے پہ رکھی ہانڈیوں کے اندر پانی کھولتا ہے، اس طرح کھوپڑیوں کے اندر بھیجے کھول رہے ہوں۔ یوم حساب کا تصور تو کیا جائے، ابھی یہاں نیک اور بد کی کوئی تمیز نہیں ہے، ابھی یہاں نیک اور بد کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، یعنی گنہگار اور نیکوکار، پرہیزگار، فاسق و فاجر، ابھی اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، ابھی نمازی اور بے نمازی کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ انسان کی کیفیت ہے جس میدان کے اندر انسان اللہ کو حساب دینے کے لیے کھڑے ہوں گے، اس کی کیفیت یہ ہے، سورج چمک رہا ہے اپنے چہرے کی طرف سے، انسان کے وجود کے اندر کھوپڑیوں کے اندر بھیجے کھول رہے ہیں، اور ناک کے ذریعے سے وہ بھیجا بہ کر کے باہر نکل رہا ہے، آنکھیں پگھل رہی ہیں، آنکھیں پگھل کر کے بہ رہی ہے، اللہ اکبر۔ اور پھر میرے آقا صادق و مصدوق سچے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان پسینے کے اندر ہے، کوئی گھٹنوں تک پسینے میں غرق ہے، کوئی کمر تک پسینے میں غرق ہے، کوئی کندھوں تک پسینے میں غرق ہے، کوئی پسینے میں ڈبکیاں لے رہا ہے، اور پھر
اللہ کی قدرت، اللہ کی شان، یعنی پسینے کا دریا نہیں ہوگا، بلکہ جو جتنے پسینے میں غرق ہوگا اس کا پسینہ اسی تک محدود رہے گا، اور وہ جہاں جہاں جائے گا اس کا پسینہ اس کے ساتھ ساتھ جائے گا، یعنی ایک کا پسینہ دوسرے کو تکلیف نہیں پہنچائے گا، دوسرے کا پسینہ اس کے پسینے سے نہیں مل رہا ہوگا، بلکہ پسینہ جس کا ہوگا وہ اسی کے اندر ڈبکیاں لے رہا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور وہ پسینہ بھی کھول رہا ہوگا۔ پیاس کی شدت یہ ہوگی کہ زبان سینے پہ لٹک رہی ہوگی، جیسے گرمی میں کتے کی زبان اس کی لٹکتی رہتی ہے، ویسے پیاس کی وجہ سے انسان کی زبان انسان کے سینے پہ لٹک رہی ہوگی۔ اس وقت انسان اتنی تکلیف میں ہوگا، اتنی مشکل میں ہوگا، اتنی پریشانی میں ہوگا کہ لوگ تمنا کر رہے ہوں گے جلدی سے حساب کتاب کی یہ تکلیف ختم ہو جائے۔ حتیٰ کہ یہاں تک روایتوں میں آیا ہے لوگ اس تکلیف سے تنگ آ کر کے یہاں تک تمنا کریں گے کہ اگر ہمیں جہنم میں ڈالنا ہو تو جہنم ہی میں ڈال دیا جائے، لیکن کم سے کم حساب کی تکلیف سے چھٹکارا دے دیا جائے، میدان محشر کی تکلیف سے چھٹکارا دے دیا جائے۔ اے میری قوم کے جوانوں، اے مسلمانوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، یہ کیفیت سے سب کو گزرنا ہے۔ قرآن کہتا ہے مالکی یوم الدین، وہ روز جزا کا مالک ہے۔ ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان یہ تصور کرتا ہے کہ اس سے حساب نہیں لیا جائے گا؟ اللہ اکبر۔ اس کیفیت کے اندر اب تھوڑا تصور میں لاؤ، جو بہت سارے سوالات ہونے ہیں، جو بہت سارا پوچھا جانا ہے، ان میں سے ایک سوال یہ بھی ہے۔ اب وہ کیفیت ہے، میں سمجھتا ہوں اللہ اکبر، انسان اگر تقریر کر رہا ہو اور دو چار بچے جو ہے پٹاخہ پھوڑنے میں لگ جائیں تو انسان کے ذہن سے تقریر کے مضامین نکل جاتے ہیں۔ کوئی بندہ شاعری کر رہا ہو اور کہیں پر ڈھول پیٹنے کی آواز آ جائے تو شاعری کے مضامین ذہن سے نکل جاتے ہیں۔ انسان کچھ لکھ رہا ہو اور خود کا بچہ رونے لگ جائے تو انسان کے ذہن سے مضامین نکل جاتے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، وہ کیا کیفیت ہوگی؟ سورج سر پر ہے، بھیجا کھول رہا ہے، ناک کے ذریعے بہ رہا ہے، انسان پسینے میں ڈبکیاں لگا رہا ہے، آنکھیں بہ رہی ہے، بہ کر کے آنکھیں چہرے پر آتی ہیں، پسینے میں ڈبکیاں ہیں۔ انسان اللہ اکبر یہ کیفیت سے دو چار ہے کہ پسینہ بھی کھولتا ہوا ہے، پیاس کی اتنی شدت ہے کہ انسان کی زبان اس کے سینے پہ لٹک رہی ہے، اور اس وقت مختلف سوالات کیے جانے ہیں۔ سوال کرنے والا کون ہے؟ اللہ اکبر، وہ غیور وحدہ لا شریک، اللہ وہ سوال کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، فرشتوں کو نہیں سونپا گیا معاملہ، اللہ خود حساب لے رہا ہے اپنے بندوں سے۔ اللہ اکبر، اللہ پوچھ رہا ہے بہت ساری چیزیں، اس میں سے ایک سوال جس کی میں نے تلاوت کی، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس دن تم سے اللہ نعیم کے بارے میں پوچھے گا، نعیم کے بارے میں پوچھے گا، نعیم کے بارے میں پوچھے گا۔ نعیم کا مطلب کیا ہے؟ اس کی مختلف تفسیریں کی گئی ہیں، مختلف اقوال ہیں، لیکن آج کا جو عنوان دیا اس عنوان کی مناسبت سے وہی قول لیا جائے گا جو آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ مختلف اقوال ہے، نعیم کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تم سے نعیم کے بارے میں پوچھے گا تو ایک مطلب نعیم کا یہ ہے اللہ تم سے تمہاری جوانی کے بارے میں سوال کرے گا۔ اس وقت وہ کیفیت کو یاد کرو، ذرا تصور میں لاؤ، ماہ رمضان شریف کے مہینے میں گرمی کی وجہ سے افطار کے وقت جب دسترخوان پہ انسان بیٹھتا ہے تو اس وقت پیاس کی وجہ سے اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ مسلمانوں ذرا غور کرو، زبان سینے پہ لٹک رہی ہے، آنکھیں بہ رہی ہے، ناک سے بیجا بار آ رہا ہے، پسینے میں شرابوری کا
आलम है, खुदाए कहार वादहू ला शरीक, इंसान से उनकी जवानी के बारे में पूछ रहा है। बताओ अपनी जवानी की रातों को तूने कहां गुजारा, अपनी जवानी के दिन को तूने कहां गुजारा, अपनी जवानी के वक्त को तूने कहां गुजारा। बिलखुसूस जवानी के बारे में सवाल हो रहा होगा। अब मुझे बताएं उस कैफियत के अंदर इंसान अपनी जवानी को अल्लाह अकबर कहां और कैसे गुजारा, रब की बारगाह में जवाब देना होगा। जरा अपने आप में डूब करके सोचो। ऐ मेरी कौम के शाहीन सिफत जवानों, आपसे पूछना चाहता हूं, अल्लाह अकबर, रब तबारक व तआला की बारगाह में क्या हम अपनी जवानी का हिसाब दे सकेंगे? आप हो या हम हो या और कोई हो, जरा गौर तो करें। अपनी रातें कहां गुजर रही है, अपनी रातें किस तरह गुजर रही है, अपनी सुबह किस तरह गुजर रही है, अपनी शाम किस तरह गुजर रही है। मेरे भाइयों, उस दिन नबियों की जबान पर भी हदीस पाक में आया है, नफ्सी नफ्सी होगा। सैयदुल अंबिया के अलावा हर नबी की जबान पे नफ्सी नफ्सी होगा। बल्कि एक हदीस सुन ले, फिर आपको अंदाजा होगा। यहां तो लोग कहते हैं जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। मेरे भाइयों, इब्ने कसीर लिखते हैं, अल्लाह अकबर, अल्लाह पाक क़यामत के दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से एक सवाल करेगा। ईसा अलैहिस्सलाम से एक सवाल, वो भी हिसाब लेने के लिए नहीं, ईसाइयों को रुस्वा करने के लिए, नसारा को रुस्वा करने के लिए, हजरत ईसा पर लगे हुए इल्जाम को खत्म करने के लिए अल्लाह पाक हजरत ईसा से सवाल करेगा, ऐ ईसा, क्या तुमने अपनी कौम को यही दर्स दिया था कि मेरे बाद तुम मुझे खुदा बना लेना और मुझे खुदा का बेटा कहना शुरू करना? क्या ये बात तुमने सिखाई थी? हालांकि ईसाई कहते हैं कि ईसा खुदा के बेटे हैं और अल्लाह कुरान में बयान कर चुका कि वो इब्नुल्लाह नहीं बल्कि अब्दुल्लाह है। अल्लाह अकबर, हुज्जत तमाम हो चुकी, लेकिन क़यामत में अल्लाह ईसाइयों को रुस्वा करने के लिए, हिसाब लेने के लिए नहीं, अजमत ईसा के इजहार के लिए, वक़ार ईसा के इजहार के लिए, शान ईसा के इजहार के लिए और ईसाइयों को रुस्वा करने के लिए एक सवाल करेगा, क्या तुमने कहा था ईसा को, ईसा तुमने कहा था अपनी कौम को कि मुझे खुदा का बेटा बना लेना? उस सिर्फ एक सवाल पर हजरत ईसा पर अल्लाह का इतना खौफ तारी होगा, अल्लाह की इतनी खशियत तारी होगी कि हजरत ईसा के बाल खड़े हो जाएंगे, जिस्म के बाल, और हर बाल से खून की फुहारें निकलने लगेगी। उस एक सवाल पर वो हिसाब के लिए नहीं होगा। अल्लाह अकबर, वो ईसा जो कमारी माँ से पैदा हुए, वो ईसा जो बतूल से पैदा हुए, वो ईसा जो कलेमतुल्लाह है, वो ईसा जो रूहुल्लाह है, वो ईसा जिन्होंने पालने से कलाम किया है। एक सवाल मेरा अल्लाह फरमाएगा, एक सवाल, ईसा क्या तुमने कहा था खुदा बना लिया जाएगा तुम्हें? तो हजरत ईसा के बाल बाल से खून की फुहारें निकलेगी जवाब देने से पहले। ये खशियत रब्बानी का आलम होगा। अब मैं अपनी कौम से पूछना चाहता हूं, मासूम ईसा के एक सवाल को सुनकर जब खून की फुहारें बाल बाल से निकलेगी, बाल बाल से खून की फुहारें फूट पड़ेगी, तो बताओ जब अल्लाह तुमसे पूछेगा जवानी की रातों में तुमने जिना किया था, तो जानियों की जबान पर क्या जवाब होगा? तुमने औरतों पर पाप की नजरें डाली थी, तो इन पापियों की जबान पर अल्लाह की बारगाह में क्या जवाब होगा? तुमने सूद के धंधे माल की मोहब्बत में की थी, तो उस वक्त तो हमारी जबानों पर क्या जवाब होगा? तुमने उलमा को गालियां दी थी, तुमने दीन का मजाक उड़ाया था, नर्म नर्म गद्दों पर जब तुम लेटते थे तो तुम ज़िना की फिल्में देखते हुए लेटते थे, उस वक्त अल्लाह की बारगाह में क्या जवाब होगा? अब यहां हंसने की बात नहीं, कोई मुशायरा तो नहीं, लेकिन थोड़ी तवज्जो
तवज्जो तो करें। कितना दीन को खिलवाड़ समझोगे, कितना दीन को तमाशा बनाओगे। सोचो कहां वो मासूम जान, अल्लाह अकबर, जिसको खुदा अरसे दराज तक चौथे आसमान पे उठा करके रखता है। अंदाजा फरमाए, और करीब क़यामत इस्लाम की हक्कानियत के ऐलान के लिए उन्हें फिर जमीन पर भेजा जाएगा। और फिर अल्लाह अकबर, गुंबदे खजरा में इंतजार है जमीन को कि हजरत ईसा उस मुकद्दस जमीन पर रसूलुल्लाह के पहलू में आराम करेंगे। वो ईसा कलेमतुल्लाह रूहुल्लाह। एक सवाल के जवाब में खून की फुआरे बाल बाल से निकल पड़े। अपने आप में डूब कर सोचो, अरे नहीं मौलाना, अल्लाह रहमान और रहीम है, सत्तार और गफ्फार है। मैं कहता हूं, क्या ये अल्लाह रहमान और रहीम है हजरत ईसा को पता नहीं है? नफ्सी नफ्सी कहने वालों को पता नहीं है? अल्लाह अकबर। मेरे इमाम कहते हैं, किस बला की मैं से है सरशार हम, दिन ढला होते नहीं होशियार हम। अल्लाह अकबर। अपनी सत्तारी का या रब वास्ता हो न रुस्वा बरसरे बाजार हम। जरा गौर तो फरमाएं, दुनिया के इम्तिहान में अगर नाकाम हो गए तो फिर कामयाबी के चांसेस है, मगर अल्लाह के इम्तिहान में नाकाम हो गए तो बताओ कैसे कामयाबी मिलेगी? कौन कामयाब कराएगा? अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, हम उस माहौल में तुमसे तुम्हारी जवानी के बारे में पूछेंगे। अल्लाह अकबर। जवानी अल्लाह को पसंद, जवान अल्लाह को पसंद, जवानी बड़ी कीमती है। अल्लाह अकबर। और जवानी के बारे में मौलाए कायनात सैयदुस सादात सैयदना अली मुर्तजा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम इरशाद फरमाते हैं, जवानी की ऐसे ही कद्र करो जैसे किसी शरीफ मेहमान की इज्जत करते हो। हर शरीफ मेहमान जाने के लिए आता है, ऐसे ही जवानी भी जाने के लिए आती है। और मेहमान 3 दिन तक रहता है, 3 दिन से ज्यादा नहीं रहता। और जो 3 दिन से ज्यादा रहता है वो मेहमान नहीं हो सकता। बिला तमसील, अल्लाह अकबर। मेहमान 3 दिन तक रहता है और जवानी सिर्फ 30 साल रहती है। 16 साल से शुरू होती है, 46 और 50 साल के आने आने तक इंसान को खत्म हो जाती है। अल्लाह अकबर। उस जवानी के बारे में खुसूसियत के साथ सवाल होगा, इसीलिए जवानों को टारगेट किया जाता है, जवानी को टारगेट किया जाता है। और इस्लाम दुश्मन ताकतें बिलखुसूस जवानों को टारगेट करके उनको जराइम में मुब्तला करना चाहती है, उनको गुनाह में मुब्तला करना चाहती है। जानती है दुनिया कि मक्के की सरजमीन पर आखिरी नबी ने जो इनकलाब पैदा किया था वो बुढ़ों से नहीं पैदा किया था बल्कि जवानों से पैदा किया था। इसीलिए तो आका इरशाद फरमाते हैं, लोगों जवानों की कद्र करो। आका फरमाते हैं, जवानों की कद्र करो, क्योंकि जब मैंने नबुव्वत का ऐलान किया तो मक्के के बुढ़ों ने मेरी दावत को रद्द कर दिया, मगर मक्के के जवानों ने मेरी दावत को कबूल कर लिया। आप अंदाजा फरमाएं, सबसे ज्यादा उम्र वाले जो सहाबी हैं वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक हैं। मक्के में जिन उम्र वालों ने कलमा पढ़ा था उनमें बड़ी उम्र के आदमी सैयदना सिद्दीक अकबर है। और सिद्दीक अकबर की उम्र जब आपने कलमा पढ़ा उस वक्त 37 साल की थी, 37 ईयर्स की आपकी उम्र शरीफ थी। अल्लाह अकबर। 37 साल के थे, यानी सबसे बड़ी उम्र के सहाबी 37 साल के थे। और 37 साल में बुढ़ापा नहीं आता बल्कि ऐन जवानी की कैफियत होती है। अल्लाह अकबर। सैयदना साद इब्न अबी वकास फरमाते हैं, ओहद की जंग में मैंने सीने पे जो तीर रोके थे उस वक्त मेरी उम्र 16 या 17 साल की थी और मेरे चेहरे पर अभी दाढ़ी के बाल निकलना शुरू भी नहीं हुए थे। अल्लाह अकबर। हर सहाबी जवान था। अल्लाह अल्लाह। जानते हो जिस बिलाल ने सीने पर पत्थर लिए थे वो बिलाल हबशी भी जवान है, हजरत साद भी जवान है, हजरत सईद भी जवान है, तलहा व जुबैर भी जवान है, उस्मान इब्न अफ्फान भी जवान है, उमर इब्न खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु
28 سال کے جوان ہیں, یہ سب کے سب جوان تھے. اللہ اکبر. دنیا جانتی ہے جوانوں سے انقلاب آیا. اب وہ ہمارے جوانوں کو وہ جوانی نہیں پانے دینا چاہتے جو جوانی صدیق اکبر کے پاس تھی, وہ جوانی جو فاروق اعظم کے پاس تھی. اے میری قوم کے جوانوں, اگر قوم کی بیٹیاں بھی سن رہی ہے تو ماں اور بہنوں سے بھی میری گزارش ہے, مرد کی جوانی ہو یا عورت کی جوانی ہو, جوانی بہت قیمتی ہے. اللہ اکبر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, ذرا دھڑکتے دل سے اس حدیث کو سن لے. آقا ارشاد فرماتے ہیں, جو جوان حرام کاموں سے بچے, جو جوان حرام کاموں سے بچے اور فرض کاموں پر لگ جائے, عبادت کرے, اللہ پاک اسے 70 صدیقوں کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے. ایک دو صدیق نہیں, 70 صدیقوں کا ثواب. اور صدیق کسے کہتے ہیں؟ ولی سے بڑا مرتبہ صدیق کا ہے, شہیدوں سے بڑا مرتبہ صدیق کا ہے. مرتبہ نبوت کے بعد سب سے بڑا مرتبہ اگر اسلام میں کسی کا ہے تو نبوت کے بعد صدیقیت ہے. لوگ ولی بننے کی بات کرتے ہیں, ارے جوانی کی راتوں کو حرام کاموں سے بچا لو اور حلال کرنے لگ جاؤ. ایک دو نہیں, 70 صدیقوں کا ثواب کی بشارت دی جا رہی. 70 صدیق کس ہے؟ صدیق کہتے اسے جس کا مرتبہ نبوت کے بعد. اسی لیے حضور محدث اعظم کے چھوچوی رحمت اللہ علیہ صدیق اکبر کا مقام بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید, مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید, ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا, ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا. 70 صدیقوں کا ثواب کس بنیاد پر؟ صرف جوانی میں حرام سے بچ جاؤ اور اللہ نے جن کاموں کا حکم دیا اس کی طرف لگ جاؤ. بچ جاؤ حرام سے, یعنی اپنی نگاہوں کو حرام دیکھنے سے بچاؤ, اپنی زبان کو حرام بولنے سے بچاؤ, اپنے کانوں کو حرام سننے سے بچاؤ, اپنے پیٹ کو حرام لقمے سے بچاؤ, اپنی زبان کو حرام چیزوں سے بچاؤ. حرام سے رک جاؤ, فرائض اور واجبات کی طرف رک کر لو. جس چیز کا حکم دیا گیا اس کی طرف آ جاؤ.